بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔ اس دنیا میں تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر اصلاح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتے وہی ہیں جس میں جان ہوتی ہے، کیونکہ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یقیناً اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ رشتہ اگر سچا ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دن میں رزق تلاش کرو، اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، اور یقیناً تمہارا یہ عمل تمہیں عزت بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتے ہیں جو کہ اسے اپنے اچھے اعمال پر نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کی ذہنیت بھی کتنی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اسے تم میں دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے، اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنا فارغ وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔
اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غربت نہ دے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل، صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ قیامت کے دن پلسرات جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا اور فقط وہی لوگ پلسرات کو پار کر پائیں گے جن کے پاس ان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس دنیا میں پانی اور نماز ایک جیسی ہے، کیونکہ جس طرح پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، اور دونوں کے لیے ہی پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی ہوتا ہے اور اسی طرح روح کی پیاس کے لیے نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا پانی کا گھونٹ لیں اور اس پر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے رب سے عافیت اور معافی کا سوال کرو، کیونکہ موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑتا ہو۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے کی محبت اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ دوسروں کی زندگی آسان کریے اور اپنی آخرت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو تو مقدر مانگنا، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر
آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اگر تم اس دنیا میں لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنے آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، کیونکہ جس طرح تلوار دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اپنے دوست کو بس اتنے راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا۔ پہلا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، دوسرا لا حاصل دعا، اور تیسرا اپنوں کا دیا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی اپنے پاس سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھنا جیسی زندگی ویسی موت۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ اس دنیا میں سب سے پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں زندگی ہمیں بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے اور کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو، کیونکہ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتا ہوا نہیں آتا۔ جب انسان کے دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تب انسان جیت تو جاتا ہے، لیکن تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتی ہے تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنی نفس پہ قابو پا لینا ہے۔ چھوٹی سوچ اور تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہر چیز میں غلطیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ اس دنیا میں روشنی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی،
क्योंकि अगर कोई उसे नहीं जाने तो वो अंधा है। दुनिया में मिलने वाले 3 सबक ऐसे हैं जिनसे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। पहला भूख, दूसरा हार और तीसरा खाली जेब। ये जिंदगी है, इसलिए अगर यहाँ उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं और ना बाप का जनाजा, लेकिन सुबह शाम हम मुसलमान ही अपने उलमाओं को बुरा भला कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। आंसू वो खून है जिसे गम पानी बना देता है। इस दुनिया में दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिलों को समझना ही आपको इस दुनिया में अहम बनाता है। ये जान लो कि इस दुनिया में डर होता ही नहीं है, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है, क्योंकि खतरा एक हकीकत है और डर तो सिर्फ एक ख्याल है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। अल्लाह वालों की बातें दिल को सुकून अता करती हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। तुम्हारी रूह के लिए उससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझो। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैंने खुदा से कहा मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता, तो खुदा ने जवाब दिया कि जो मुझे जान लेता है वो फिर कभी मरता नहीं है। इस दुनिया में जाहिल अगरचे तुमसे हमदर्दी जाहिर करे, लेकिन अपनी जहालत की वजह से तुम्हें तकलीफ जरूर देगा। अहमक, बदफितरत और कमीने इंसान से अगर कोई भलाई करो तो, लेकिन उसकी शर से आप बच नहीं सकते। ए इंसान, तेरा हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज मत बो, क्योंकि वो जाहिर होकर रहेगा। इस दुनिया में आलिम को देखना भी एक इबादत होती है। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। जो आज मुफ्त की नसीहत को कबूल नहीं करेगा, कल उसी को उससे महंगे दामों पर अफसोसन उसे खरीदना पड़ेगा। इस दुनिया में जो कमालात अल्लाह ताला ने फ़कीरों को अता किए हैं, दौलतमंद उन कमालात से महरूम रहते हैं। इस दुनिया में जिसने मखलूक से मांगा वो खालिक के दरवाजे से अंधा है।
हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और गिला खुदा से करता है। अपने मुर्शद से तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं पिलाती। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है तब इंसान सबब का गुलाम नहीं रहता। अपने कानों से वसवसों की रुई निकाल दो ताकि तुम्हारे कानों में आसमानी आवाजें आ सकें। इस दुनिया में वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटना टेकने पर मजबूर कर दें तो तुम जान लो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। इस दुनिया में टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है, क्योंकि खुशनसीब है वो इंसान जिसकी रूह खुदा के लिए रोती है। हर दिल में एक खिड़की होती है जिससे आप अपने दिल से दूसरे के दिल में देख सकते हैं। इस दुनिया में इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो तुम अपने दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत का बीज बो दो। मौलाना रूमी कहते हैं, खुदा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत का इंतखाब किया। 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। शक और खौफ दिल की दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। जब तुम्हें अल्लाह का जिक्र सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। इबादत का कोई असूल नहीं होता, क्योंकि वो हर उस आवाज को सुनता है जो कि मुखलिस दिल से निकली हो। मिटाकर अपनी हस्ती को सरापा जुस्तजू हो जा, तू जो चाहेगा वो होगा, बस जो वो चाहता है तो वो हो जा। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ वक्त गुजार रहे हो। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ा के उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है कि फासले ही कितने अच्छे थे और कितनी इज्जत थी। इस दुनिया में मजबूत रहो, क्योंकि जिंदगी कमजोर लोगों को कबूल नहीं करती। तरबियत ही सब कुछ है, क्योंकि तरबियत के बगैर इल्म भी मायने नहीं रखता। किरदार अच्छा हो तो लोग आपकी कब्र का रास्ता पूछ के आपके पास पहुंच जाते हैं। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो छिपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। जहाँ तारीफ करना हो वहाँ बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, और जहाँ बुराई करने की बात आए वहाँ गूंगे भी बोल उठते हैं। अपनी पैदाइश और मौत पर इख्तियार ना रखने वाला शख्स जब ये कहता है कि मैं सब कर सकता हूँ, तो उससे बड़ा अहमक और कौन हो सकता है। तमाम कमालात में बड़ा कमाल अदाब करना है, और तमाम मुश्किलातों का हल सब्र करना है। इस दुनिया में हम आराम की आरजू में बेआराम होकर रह जाते हैं। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर यकीनन बदहज़मी से मरेगा। गलती और भूल हर शख्स से हो जाती है, लेकिन समझदार वो होता है जो जल्द ही अल्लाह से रुजू कर लेता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत अपनी नफ्स का हुक्मरान होना है। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए होते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। इंसान को अपने इखलाकी किरदार की पासदारी करना चाहिए,
ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دے۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کی انتظامات ہیں۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ بے موت مر جاتا ہے اس دنیا میں بے آواز رونے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس دنیا میں حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ اس دنیا میں غیبت کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ماں کی دعا کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، اور وہیں باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ زمانے کے رجوع سے سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ مت چلنا، اگر چلنا پڑے بھی تو ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کے زیادہ پاس آنے سے ہمیشہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اپنی زندگی کا اسے ایک پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔